اور آئیے اسی سلسلے کو پھر آگے بڑھاتا ہوں کہ دن بھر غموں کی دھوپ میں چلنا پڑا ہمیں، دن بھر غموں کی دھوپ میں چلنا پڑا مجھے، راتوں کو شمع بن کے پگھلنا پڑا مجھے، ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی، ہر قدم پہ بھیش بدلنا پڑا مجھے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کے چہرے پر اتنے چہرے لگے ہوئے ہیں، اصل چہرے کی تلاش کرنا، اسے لفظوں کے وسیلے سے کاغذ پر اتار دینا، یہ ہنر جناب شکیل مبارک پوری کے اندر ہے۔ جب انہیں آپ سنیں گے تو آپ بھی میری طرح اسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ شاعری سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، دبے کچلوں کی یہ آواز بھی ہے۔ آئیے جناب شکیل مبارک پوری پورے ہندوستان بھر کے مشاعروں میں عزت اور وقار کے ساتھ انہیں سنا جاتا ہے۔ آپ سنیے اور دیکھیے کہ زندگی کو کس سلیقے سے شکیل مبارک پوری غزل بنا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ غیبی جون پوری صاحب، آج کے اس کامیاب مشاعرے کی صدارت کر رہے صدر صاحب، اور ہم تمامی شعراء اکرام کے کرم فرما عزت مآب علی جناب ضیاء الدین خان صاحب جو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، اور جناب عاقب صدیقی صاحب سماج سیوی وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، شہنواز خان صاحب جو نائب صدر ہیں شکشک سنگھ کے وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، نوشاد بھائی اور تمام میرے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ دوستو میرا نام ممکن ہے کہ پرانا ہو، لیکن میں اہل گھوسی کی سرزمین پہ اتنی عمر میں بہت خدمت نہیں کر سکا آپ کی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے میرے لیے، اور یہ کرم ہے میرے ضیاء الدین خان صاحب کا۔ میں بلا کسی تمہید کے 4 مصرے سے اپنا شعری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جی بس میں پیش کر رہا ہوں دوستو، بس آپ تک پہنچ رہا ہوں، ملاحظہ کریں جی، مطلب پیش کرنا ہو جاتا ہوں، ہم وطن گوش ہیں۔ اب بز میں جہاں میں صاحب ایمان زندہ ہے، اب بز میں جہاں میں صاحب ایمان زندہ ہے، اب بز میں جہاں میں صاحب ایمان زندہ ہے، اب بز میں جہاں میں صاحب ایمان زندہ ہے، اب بز میں جہاں میں صاحب ایمان زندہ ہے، اب بز میں جہاں میں صاحب ایمان زندہ ہے، خدا کے نام لیوا آج بھی انسان زندہ ہے، خدا کے نام لیوا آج بھی انسان زندہ ہے۔ اور یہ شعر ان حضرات کی نظر کرتا ہوں، حفاظ اکرام یہاں کافی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں بطور خاص، نظر کریں۔ بہت اچھے۔ خدا کے نام لیوا آج بھی انسان زندہ ہے، جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم، جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم، جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم، جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے، ابھی کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے، ابھی لاکھوں قرآن زندہ ہے،
بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اپنی محبتوں سے نوازا. 4 مصرے اور اسی سلسلے کا پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص, ملاحظہ کریں. جی شکریہ بھائی, دوبارہ پیش کروں. جی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پیش کرتا ہوں بطور خاص, ملاحظہ کریں. خدا کے نام لیوا آج بھی انسان زندہ ہے, جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم, جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم, جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم, جلا کر ایک نقطہ بھی مٹا سکتے نہیں ظالم. ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے, ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. ربی صاحب 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں بطور خاص. جی بہت شکریہ دوستو, بہت شکریہ. پیش کرتا ہوں 4 مصرے اور, ملاحظہ کریں. جی پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے. ضیاءالدین صاحب 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ نے حکم دیا ہے ایک نظم کے لیے, چند شعر کے بعد وہ نظم میں پیش کروں گا جو نظم میری ایک شناخت ہے, پہچان ہے بطور خاص. ملاحظہ کریں. مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے, مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے, مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے, مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے. مگر یہ مت سمجھنا ہم تمہیں ایمان دے دیں گے, مگر یہ سمجھنا ہم تمہیں ایمان دے دیں گے. بھائی کنوینر مشاعرہ جاوید صاحب اور نفیس صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھے, بہت سنجیدگی سے لوگ سن رہے ہیں, بہت اچھے. شکیل صاحب پڑھ رہے ہیں, واہ واہ واہ. یہ میرے عزیز فاروق دلکش نبی اپنی دعاؤں سے نوازا. پیش کرتا ہوں بطور خاص, ملاحظہ کریں. مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے, مسلمان ہیں محبت سے ہر ایک سامان دے دیں گے, مگر یہ مت سمجھنا ہم تمہیں ایمان دے دیں گے. وہ شعر پیش کرنے جا رہے ہیں شکیل صاحب, بہت اچھے, مگر ایمان دے دیں گے. میراج صاحب جو سپا نیتا یہاں تشریف, میراج انصاری صاحب, سہیل نظامی صاحب بھی یہاں اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. میں شعر پیش کرتا ہوں آپ کے لیے بطور خاص, ملاحظہ کریں. مگر یہ مت سمجھنا ہم تمہیں ایمان دے دیں گے, وہ دنیا کا کوئی سودا ہمیں منظور ہے, لیکن وہ دنیا کا کوئی سودا ہمیں منظور ہے, لیکن وہ دنیا کا کوئی سودا ہمیں منظور ہے, لیکن وہ دنیا کا کوئی سودا ہمیں منظور ہے, لیکن شریعت کو بچانے کے لیے ہم جان دے دیں گے. بہت اچھے شکیل صاحب, واہ واہ واہ, بہت خوب بھائی.
भाई मुशायरा बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छे शकील साहब, वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को सलामत रखे। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ। बड़ी अच्छी समातें हैं, बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं आप, मुझे खुशी है। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से 4 मिसरे और उसके बाद वो नज्म मैं पेश करूंगा बतौर खास। मुलादा करें। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हम शरीकों में आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। हमारे दिल में अब तक जज्बे इस्लाम जिंदा है। बहुत अच्छे भाई शकील साहब, क्या कहने, वाह वाह वाह, इस्लाम जिंदा वाह वाह वाह, है। क्या बाबरकत शायरी है। हमारे दिल में अब तक जज्बे पवित्र ख्यालात है। वाह वाह वाह। आप अपनी धड़कनों को संभाल के रखें, बाद में काम आएगी। मोहतरमा आ रही हैं, वो अपनी जगह ले लेंगी। मैं शेर पेश करता हूँ भाई बतौर खास। मुलाजा करें। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। क्या कहने, आका से वो पैगाम जिंदा है। रफीक भाई सुनिए आप, सुनिए, वाह वाह वाह। बैठ जाओ। हाँ भाई मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी घोसी की सरजमीन पर अभी अभी नाजिल हुई हैं और आप इत्मीनान से बैठिए, बहुत जल्द मैं उन्हें आपके हवाले करूंगा। माइक पर जनाब शकील मुबारकपुरी। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। हमारे दिल में अब तक जज्बे इस्लाम जिंदा है। हमारे दिल में अब तक जज्बे इस्लाम। बहुत अच्छे, वाह वाह। भाई आकिब सिद्दीकी साहब बहुत गौर से मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा है। बहरहाल एक शेर मैं उनकी नजर करता हूँ, आकिब सिद्दीकी साहब और भाई शाहनवाज खान साहब नायब सदर शिक्षक संघ। क्या कहने, आए नायत मोहतरम, वाह वाह वाह। हमारे दिल में अब तक जज्बे इस्लाम जिंदा है। ज़ियाउद्दीन खान साहब बतौर खास शेर मुलाजा करें। अज़ा को रोकने वालों, अज़ा को रोकने वालों, ज़रा तारीख भी देखो। अज़ा को रोकने वालों, ज़रा तारीख भी देखो। अज़ा को रोकने वालों, अज़ा को रोकने वालों, ज़रा तारीख भी देखो। तुम्हारा नाम मुर्दा है। वाह वाह वाह। भाई बुजुर्गों का कौल है कि देर आए दुरुस्त आए, यहाँ तो उसका उल्टा लग रहा है मुझे।
بہرحال میں وہ شعر میرا ضائع ہو جاتا اگر میں نہیں روکتا. جاؤدین بھائی ایک شعر بطور خاص حالات کے پس منظر میں پیش کر رہا ہوں, مراجعہ کریں گے. اذاں کو روکنے والوں ذرا تاریخ بھی دیکھو, 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 تمہارا نام مردہ ہے ہمارا نام زندہ ہے. بہت اچھے بھائی, واہ 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 واہ, ہمارا نام زندہ ہے. میرے محترم رفیق قریشی صاحب نے, سلمان گھوسوی نے اپنی دعاؤں سے نوازا. ایک مطلع اور ایک شعر آؤ اسی پس منظر میں پیش کرتا ہوں بطور خاص. جی میں کنویر مشاعرہ جاوید صاحب بار بار مجھے آواز دے رہے ہیں, میرے محترم مولانا نفیس صاحب بھی, اور رقیب ہندوستان غیبی جون پوری صاحب بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک مطلع اور ایک شعر اسی تناظر میں پیش کر رہا ہوں بطور ملاحظہ کریں. ارے مجھ سے خوبصورت کون ہے یہاں, آپ مجھے دیکھیں, میں مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ کریں, اہل گوش کرتا ہوں. بات جو حق ہے عام کر دیں گے, زوردار تالی ہونا چاہیے میرے اس مصرے پہ دوستو. بات جو حق ہے میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. بات جو حق ہے عام کر دیں گے, 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 بات جو حق ہے عام کر دیں گے. ارے تیرا قصہ تمام کر دیں گے, تمام کر دیں گے. واہ واہ, بات جو حق ہے عام کر دیں گے. دوستو ہم کسی بھی معاملے میں مداخلت برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ہماری شریعت میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. میں ایک شعر پیش کرتا ہوں دوستو بطور خاص, ملاحظہ کریں. سب کی تائید. واہ واہ, تیرا قصہ تمام کر دیں گے, بات جو حق ہے عام کر دیں گے. ارے جو بھی چھیڑے گا قوم مسلم کو, بطور خاص ملاحظہ کریں گے اہل اسٹیج کے حوالے سے. جو بھی چھیڑے گا قوم مسلم کو, 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 ارے اس کا جینا حرام کر دیں گے, اس کا جینا حرام, واہ واہ واہ, حرام کر دیں گے, اس کا جینا حرام کر دیں گے. بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اپنی دعاؤں سے نوازا. جی میں پیش کرتا ہوں بطور خاص, ملاحظہ کریں گے. خدائے پاک کا, خدائے پاک کا منشا بدل نہ پاؤ گے, خدائے پاک کا, خدائے پاک کا منشا بدل نہ پاؤ گے, خدائے پاک کا
کیا کہنے شکیل صاحب، بدل نہ پاؤ گے. بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ. دوستو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. تمام طرح کی ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں لیکن ہمارا جو مزاج ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. ایک شعر اہل گھوسے کی نظر کرتا ہوں بطور خاص غیبی جونپوری صاحب. شعر دیکھیں گے. عنایت دیا نبی نے جو خطبہ بدل نہ پاؤ گے خدا پاک کا اور لباس تاج حکومت بدل دو تم لیکن لباس تاج. آپ کی ذمہ داری ہے یہ شعر آپ کی نظر ہے. آپ کا شعر. لباس تاج حکومت بدل دو تم لیکن لباس تاج اور لباس تاج حکومت بدل دو تم لیکن لباس تاج حکومت بدل دو تم لیکن مزاج امت آقا بدل نہ پاؤ گے. مزاج واہ بہت اچھے. نہ پاؤ گے مزاج امت. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں. علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں بطور خاص. ملاحظہ کریں. دیا نبی نے جو خطبہ بدل نہ پاؤ گے خدا پاک کا اور جہاں میں زندہ ہے جب تک نبی کے شیدائی جہاں میں زندہ کیا کہنے. واہ واہ. جہاں میں زندہ ہے جب تک نبی کے شیدائی جہاں میں زندہ ہے جہاں میں زندہ ہے جب تک نبی کے شیدائی کلام پاک کیا کلام پاک کیا ارے نقطہ بدل نہ پاؤ گے. بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. کلام واہ واہ. کلام پاک کا نقطہ بدل نہ پاؤ گے. بہت اچھے. جہاں میں زندہ ہے جب تک نبی کے شیدائی جہاں میں زندہ ہے جہاں میں زندہ ہے جب تک نبی کے شیدائی کلام پاک کیا ارے نقطہ بدل نہ پاؤ گے. کلام بہت شکریہ. ضیاءالدین خان صاحب نے اپنی دعاؤں سے نوازا. اور بھائی جناب صوفی خلیل صاحب اور مولانا نفیس جو وہ مشاعرے کے کنوینر ہیں اور تمام حاضرین کا بھائی میں پہلے تو حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر مطلب آڈینس اگر شاعر کے ساتھ نہ ہو سامعین شاعر کے ساتھ نہ ہو تو شاعر نہیں پڑھتا. سامعین پڑھواتی ہے شاعر سے. میں پڑھ رہا ہوں دوستو بھائی محبتوں سے آپ نے نوازا. یہ شکیل صاحب واقعی شکریہ ادا کرنا چاہیے اس شہر کو جنہوں نے اردو ادب لوگوں کو وابستہ کیا. محترم خیر البشر انصاری مرحوم صاحب انہی کے صاحبزادے شعیب نظامی صاحب آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں. ان کی صدارت میں یہ مشاعرہ بڑا تاریخی بنتا جا رہا ہے. مائک پر جناب شکیل مبارک. جی بہت شکریہ دوستو. تالیاں اس کامیاب مشاعرے کے لیے زوردار تالیوں سے اس مشاعرے کا آپ استقبال کریں. میں کمیٹی کی تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. کنوینر مشاعرہ جاوید صاحب اور مولانا نفیس صاحب کو میں مبارکباد پیش
پیش کرتا ہوں اور اسے کہیں زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ضیاء الدین خان صاحب، جن کے ایک آواز پہ تمام مہمان شورا اکرام یہاں تشریف لے آئے۔ میں مقطع اس غزل کا پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کریں بھائی۔ کلام پاک کیا، کلام پاک کیا، نقطہ بدل نہ پاگے، کلام پاک کیا، اور بتوں کے پوجنے، بتوں کے پوجنے والوں شکیل کہتا ہے، بتوں کے پوجنے، بتوں کے پوجنے والوں شکیل کہتا ہے، بتوں کے پوجنے والوں شکیل کہتا ہے، ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ کعبہ بدل نہ پاؤگے۔ بہت اچھے شکیل صاحب، واہ 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 واہ، ہمارا کعبہ قبلہ بدل نہ پاؤ گے، واہ واہ جی بہت شکریہ۔ بتوں کے پوجنے والوں شکیل کہتا ہے، بتوں کے پوجنے، بتوں کے پوجنے والوں شکیل کہتا ہے، ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ کعبہ بدل نہ پاؤگے، ہمارا قبلہ۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ جاتے جاتے اس نظم کے 2 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا بھائی جی میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی بہت شکریہ جی، میں پڑھتا ہوں۔ میرے محترم واقعی آپ بہت اچھی سماعتیں ہیں، بہت اچھا سنے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں کیا بتاؤں، میں تو بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ ضیاء الدین خان صاحب کا حکم ہے اس کلام کے لیے جس کلام کے ذریعے پورے ہندوستان میں شکیل مبارک پوری کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ والدین کے حقوق کے تعلق سے میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص، اسی انداز میں اس نظم کو آپ ملاحظہ کریں۔ جی میں گیت بھی پیش کرتا ہوں، پڑھوں گا میں گیت۔ دیکھیے اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ کلام کے بعد گیت نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے، تاکہ اس مقدس ماحول کو برقرار رکھا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ مہمان خصوصی حافظ محمد ناصر ناظم اعلیٰ و ممبر ٹاؤن ایریا سیٹھ صاحب بڑا گاؤں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بڑا خاص تعاون آپ کے اس مشاعرے میں ہے۔ مائک پر غزل کے ساتھ شکیل مبارک پوری۔ جی سیدھے مطلع اس نظم کا پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کریں گے دوستو۔ مشاعرہ ایک تفریح گاہ نہیں بلکہ یہ ایک درس گاہ ہے، ہم یہاں آتے ہیں کچھ سیکھ لینے کے لیے۔ میں پیش کر رہا ہوں وہ کلام بطور خاص، بہت اچھا سن رہے ہیں میرے دائنی سائڈ کے لوگ بھی۔ میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ دوستو ایک لفظ ایک مصرع آپ حضرات بغور ملاحظہ کریں گے، رائگاں نہیں جانا چاہیے، ایک لفظ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کریں۔ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی،
خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت، عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ دوستوں پہ کمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور وہ پیغام دے اپنی نسلوں کو جو آج ہمارے معاشرے میں جو کمیاں ہیں، میں ان کمیوں کو پوردنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کمی مجھ میں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر یہ بات میری سچی ہو اور یہ وقت اللہ کرے قبولیت کا ہو اور پہلے مجھے بعد میں آپ حضرات کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک طرف عبادت کریں اور دوسری طرف اگر اپنے والدین کی نافرمانی کریں تو وہ ساری عبادت ہماری رائگاں ہو جائے گی۔ دوستو عبادت کے ساتھ والدین کے جو حقوق ہیں اس کو ادا بھی ہمیں کرنا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں اہل گھوسے کی نظر کرتا ہوں بطور خاص ضیاءالدین بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں بطور خاص، ادا کریں۔ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی، خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی، ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی، نگاہوں پر رہے قابو، نگاہوں پر رہے قابو، گناہوں سے سدا بچنا، فقط اعمال حسنہ پاک و پاکیزہ ہے سرمایہ، مجروح مت کرنا گفتار سے ارماں، ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو شاداں، دنیا بھی بناتے رہو عقبہ بھی بناؤ، دنیا بھی بناتے رہو عقبہ بھی بناؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ اور تمام شورا اکرام کو شریک کرتا ہوں اہل اسٹیج کے حوالے سے یہ بند بطور خاص ملاحظہ کریں۔ نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا، اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے ان کو، یہ موقع ہاتھ آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو، ڈانٹے اگر تم کو منہ سے نہ کچھ کہنا، سب تلخ باتوں کو چپ چاپ تم سہنا، ہنس ہنس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ، ہنس ہنس کے بہت شکریہ، بہت اچھے شکیل صاحب، بہت اچھے، بس
بس ہو گئی, مشاعرہ ہو گیا, اور میں جو امید لے کر کے آیا تھا وہ امید میری پوری اللہ تعالیٰ نے کی. میرے بزرگوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا. آخری بند جاتے آتے پیش کرتا, ہو سکتا ہے یہ بند آپ کے نالج میں, آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. میں پیش کرتا ہوں بطور خاص, نفیس جاوید بھائی بطور خاص ملاحظہ کریں. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ, جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے, جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے, اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے, جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے, اگر جلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے. کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے, کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے, اٹھا کر گود میں اپنے کلیجے سے لگایا ہے, پیغام سنایا ہے, تھپکی تمہیں دے کر جھولا جھلایا ہے, ماں باپ نے اکثر. اب تم ہو جوان کے سبھی ناز اٹھاؤ, اب تم ہو جوان کے سبھی ناز اٹھاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ, ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. السلام. بہت اچھے دوستو, یہ تھے جناب شکیل مبارک پوری. بالکل میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کتنے شعراء اکرام کو ابھی آپ کو سننا ہے. سب سے پہلے افضل جذباتی جناب شاہد گوہر گھوسوی, وسیم مظہر گورکھپوری, کاوش کریم آبادی, شمشیر جہانہ گنجوی, سید احمد سید, محترمہ نزہت مبارک پوری اور محترمہ فلک سلطان پوری. یہ وہ شعراء اکرام ہیں جنہیں آپ کو سننا باقی ہے. میں تمام شعراء اکرام سے گزارش کروں گا کہ صرف 3 منٹ ان کے پاس ہے, وہ اپنا کلام 3 منٹ کے اندر پیش کریں.